شریف میں خوش آمدید۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے جس میں آپ کا جسد پاک مدفون ہے۔ نبوی ہجرت کے پہلے سال کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر تعمیر کیا۔ ہمارے گھر کہنے سے مراد رہائش گاہ اور حجرہ یعنی صحن ہے، اور حجرہ یہ گھر کے سامنے کھلا صحن ہے، اور اس کا رقبہ تقریباً 4 بائی 5 میٹر ہے، اور اس کے 2 دروازے تھے، ایک شمالی جانب کا دروازہ اور دوسرا مغربی جانب کا دروازہ جو کہ سیدھا مسجد کی طرف کھلتا تھا۔ اور یہ وہ دروازہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے نکالتے تاکہ وہ آپ کے بالوں کو کنگھی کر دیں، سوار دیں اور خوشبو لگا دیں۔ جہاں تک حجرہ شریف کے صحن میں موجود اشیاء کا تعلق ہے تو اس میں آگ جلانے کے لیے ایک چولہا تھا اور کچھ دیگر اشیاء جیسے سفری بستر، زین یا لکڑی۔ جہاں تک اس ڈھکے ہوئے حصے کا تعلق ہے، یہ وہ جگہ ہے جو رہائش اور رات گزارنے کے لیے مختص کی گئی تھی، اور یہ ایک معمولی سا کمرہ تھا جس کا رقبہ تقریباً 5 بائی 6 میٹر اور اس کی چھت کی اونچائی تقریباً 2.5 میٹر تھی۔ گھر کی دیواروں کی بنیاد پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور دیواروں کو مٹی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، اور گھر کی چھت کھجور کے تنے سے بنی تھی اور اس کے اوپر کھجور کی شاخیں اور گھاس ڈالی گئی تھی، اور اس کے اوپر مٹی کی ایک موٹی تہ تھی۔ اور اگر ہم اس گھر کے اندر داخل ہوں تو یہ ایک معمولی رہائش گاہ ہے۔ یہ بانس سے بنی ہوئی چارپائی اور وہ کھجور کے درخت کی چھال سے بھرا ہوا تکیا اور ایک لحاف ہے، اور یہ ایک شیلف ہے جس کے اوپر تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک لٹکا ہوا مشکیزہ ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ہے۔ اور اگر ہم نبوی گھر سے نکل کر لکڑی کی سیڑھی پر چڑھیں تو گھر کی چھت پر کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ملے گا جسے مشربہ کہا جاتا ہے۔ اے اہل ایمان، یہاں اس حجرے شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہتے تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ پیار سے بھری پاکیزہ، روشن، اچھی صحبت والی خوبصورت زندگی گزاری۔ یہاں وہ ہستی رہتی تھیں جس نے اپنے پیغام سے پوری دنیا کو روشن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک گھر میں اپنی زندگی کے 9 سال گزارنے کے بعد وفات پائی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر اپنا سر مبارک رکھ کر پاکیزہ سانسیں لیں، اور آپ اس گھر میں دفن ہوئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی گھر میں ٹھہری رہیں۔ پھر 3 سال سے بھی کم عرصے کے بعد ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا، اور ان کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی عظیم گھر میں باقی زندگی گزاری، اور انہوں نے قبروں پر ایک پردہ ڈال دیا۔ پھر تقریباً 10 سال بعد حضرت عمر بن خطاب شہید ہوئے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس دفن ہو، انہوں نے اجازت دے دی، آپ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس جگہ کو اپنے گھر کے باقی حصے سے الگ کرتے ہوئے ایک دیوار بنا لی، اور اس جگہ ایک کمرہ اپنی نماز اور عبادت کے لیے بنا لیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کسی چھوٹے سے حصے میں رہیں جسے آپ نے اپنی پوری زندگی علم، تعلیم، تدریس اور پرورش کے لیے کھولے رکھا، کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کرنے اور ان سے علم حاصل کرنے آتے، اور وفات تک ان کا یہی طرز عمل رہا۔ پھر انہیں البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا، اور اس گھر کو مضبوطی سے بند کر دیا گیا، اور ہجری کے 88ویں سال تک ایسا ہی رہا۔ اور الولید بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حکم سے حجرہ شریف کو دوبارہ مضبوط تعمیر کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کو محفوظ بنایا جا سکے۔
और इसे मस्जिद में दाखिल कर दिया गया और इसे यानी हुजरा शरीफ को मजबूती से मुकम्मल बंद कर दिया गया और अंदर जाने के लिए कोई रास्ता या रोशन दाम तक खुला नहीं रखा गया। और आप रहमतुल्लाह अलैहि यानी उमर बिन अब्दुल अजीज ने बाकी उम्महातुल मोमिनीन के हुजरात भी उनके घर वालों से खरीद दिए और उन्हें मस्जिद नबवी में शामिल कर दिया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैहि ने कब्रों को मस्जिद से अलग करने के लिए मजबूत स्याह पत्थरों की 5 रोकी दीवार बनाई ताकि लोग कब्रों की तरफ मुंह करके नमाज न पढ़ें। फिर साल गुजरते गए और मुसलमानों के खुलफाए राशिदीन और उनके हुक्मरानों रहमहुल्लाह ने हुजरा शरीफ और उसकी देखभाल और इसके तामीरी उमूर का खास एहतमाम किया। और बेशक ज़ाहिर और कब्र मुबारक के दरमियान 3 रुकावटें हैं। तांबे की जाली वाली दीवार, फिर इसके चारों तरफ 5 कोनों वाली दीवार है और इसके ऊपर चादर का गिलाफ है। फिर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर की दीवार। इस अजीम मस्जिद और हुजरे मुबारक की देखभाल सऊदी अरब के दौरे हुकूमत में अपनी अरूज को पहुंची। अल्लाह उसका हामी नासिर हो और उसकी सलामती और ईमान को कायम दायम रखे और इसकी क़यादत को बेहतरीन अजर से नवाजे। ये है मस्जिद नबवी जिसमें लाखों अफराद समा सकते हैं और वो हुजरा शरीफ है जो देखने वालों को खुश करता है और मुहिब्बीन के दिलों को रौनक बख्शता है। खुदा की रहमतें और सलामती हो उन पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए।